जी स्टूडेंट या वो तमाम मेरे भाई जो किसी भी इम्तिहान में चाहे जिस स्टेट में आप इम्तिहान देने जा रहे हो उर्दू से मास्टरी के लिए, कोई टेट हो कोई स्टेट हो कुछ भी हो, आप सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ग्रामर का सीरीज चल रहा है, ये सीरीज नंबर 2 है, यानी वीडियो नंबर 2 है, सबक नंबर 2 है। हमने कल आपको पढ़ाया था सीरीज नंबर 1 में कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं, तो बताया था कि जिस इल्म से सही सही लिखना पढ़ना बोलना आए उसको कवायद कहते हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह याद भी किया होगा। आज मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। जी, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है और वो कौन कौन सा इम्तिहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से 12 के बाद या 12 में पूछता है उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला जवाब देंगे कि उर्दू कवायद को जी 5 अज्जा है, यानी कि 5 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका क्वेश्चन हो गया। अगर इम्तिहान में आ गया तो समझिए 1 नंबर आपका पक्का हो गया कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है, और कौन कौन सा है उसका डिफिनेशन भी आज आप जानेंगे। नंबर 1 इल्मे हिज्जा। नंबर 1 इल्मे हिज्जा। देखिए, तो नंबर 1 में इल्मे हिज्जा है। इल्मे हिज्जा किसे कहते हैं ये आप जानेंगे। इल्मे हिज्जा नंबर 1 इल्मे हिज्जा, और 2 में क्या है इल्मे सर्फ। नंबर 3 में क्या है इल्मे नौ, और 4 में क्या है इल्मे बयान, ठीक है, और 5 में आपको आएगा इल्मे उरूज आएगा। इल्मे बयान भी बोलते हैं और इल्मे बलागत भी बोलते हैं। तो मालूम हो गया यहाँ पर एक क्वेश्चन कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने में 5 में, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। दूसरा क्या है, कौन कौन है। नंबर 1 इल्मे हिज्जा, 2 में इल्मे सर्फ, 3 में इल्मे नहव, और 4 में इल्मे बयान, और 5 में इल्मे उरूज। अब किसको क्या कहते हैं उसको आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा। तो पहले आपको बता दूं कि वो कौन कौन सा है, उसको ध्यान सुनिएगा। इल्मे हिज्जा, जी इल्मे हिज्जा उसमें हुरूफ और हरकात की बात होती है। इल्मे हिज्जा में क्या होता है, इसमें हुरूफों के बारे में और हरकात और सकनात के बारे में बहस की जाती है, उसको इल्मे हिज्जा कहते हैं। हिज्जा कहते हैं अलिफ बाजबर अब, बाजबर ब, अब, अलिफ बाजर इब, बाजर बी, इब बी, अलिफ बापेश उब, बापेश बू, उबूत, जिसमें हरूफ के बारे में जानकारी हो कि कितने हरूफ के हैं, ये हरूफ कैसा, ये हरूफ कैसे हैं, और इसमें कौन कौन हरूफ है, हरूफ के बारे में और जबर जेर यानी हरकात के बारे में जानकारी हो, उसको बोलते हैं इल्मे हिज्जा। पूछते हैं ना इसमें कितने हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी में कितने हैं, बस मालूम हो गया कि जिस इल्म में हुरूफों के बारे में जानकारी हो या उसके हरकात और सकनात के बारे में जानकारी हो उसको इल्मे हिज्जा कहते हैं। बस हो गया। तो इल्मे कवायद के, उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। नंबर 1 हिज्जा, इल्मे हिज्जा, जिस इल्म के अंदर, जिस कवायद के अंदर हुरूफ और हरकात की जानकारी की जाए उसे हम इल्मे हिज्जा कहते हैं। नंबर 2 देखिए इल्मे सर्फ, इसमें लफ्ज़ की तक़सीम यानी कि अल्फाज को कैसे बांटा जाएगा, गर्दान, इश्तिकाक और तश्कील की जाती है, उसको हम कहते हैं इल्मे सर्फ कहते हैं। इल्मे सर्फ, इसमें अल्फाज की तक़सीम हो, गर्दान हो, कौन किस तरह कहाँ रखा जाएगा, इश्तिकाक और तश्कील किसको कहाँ रखा जाएगा, जिसकी जानकारी इसको हम इसमें सर्फ कहते हैं। 3 में क्या है इल्मे नौ, इनके तहत जुमलों के अज्जान कैसे जुमले बनेंगे, जुमलों को माना के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, उनमें जुमले के अज्जा की तक़सीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और तरतीब का जिसमें बयान हो उसको बोलते हैं इल्मे नहव बोलते हैं। इम्तिहान में ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, ऊपर वाला पूछता है और लास्ट वाला पूछता है, देखिएगा। तो इल्मे हिज्जा इसमें हुरूफ की जानकारी हो, इल्मे सर्फ इसमें लफ्ज़ों के तक़सीम, गर्दान, इश्तिकाक मालूम हो, इल्मे नहव में जुमले के बारे में बयान हो, किन जुमलों का माना क्या होगा, उनका माना के साथ कैसे रब्त है, ताल्लुक़ है, तो उसमें इल्मे नहव में बहस की जाती है। इल्मे बयान जो नंबर 4 है, इनमें लफ्ज़ों की फसाहत
جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے کہ کون سا لفظ کیسا ہے جو کمال تک پہنچا ہوا ہے، جس کا معنی سب سے عمدہ اور اچھا ہو۔ تو علم بیان میں بالکل صاف ستھرا فصاحت و بلاغت کا استعمال ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں علم بیان، اس کو بولتے ہیں علم بیان۔ اور سب سے خطرناک ہے امتحان کے تعلق سے وہ کیا ہے آپ کا، وہ آپ کا علم عروج ہے، پانچواں علم عروج۔ علم عروج کسے کہتے ہیں؟ علم عروج میں نثر کے برعکس اس کا تعلق شعر سے ہوتا ہے کہ اس کے تحت شعر کے وزن کیسے سے، وزن قافیہ کیسے ہے، ردیف کیسا ہے، شعر کے یعنی اشعار کے وزن کو جس میں بیان کیا جائے کہ شعر کو کہاں رکھنا ہے، کس کا قافیہ کہاں ہوگا، ردیف کہاں رکھیں گے، جس میں بولیں گے جس میں شعر و شاعری سے بحث کی جائے، شعر و شاعری کے اوزان اوقاف کے بارے میں بحث کی جائے، اس کو بولتے ہیں علم عروج۔ معلوم ہو گیا کہ علم قواعد کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 علم ہجہ، 2 علم نحو، اور 3 میں علم صرف ہے، اور 4 میں آپ کا علم بیان ہے، اور 5 میں علم عروج ہے۔ پھر ایک بار اور سن لیجئے، علم ہجہ میں حروف و سکنات کی بحث ہوتی ہے، علم نحو میں جملے اور جملوں کو معنی کے ساتھ جوڑنے کی بحث ہوتی ہے، اور علم صرف میں کیا ہوتا ہے، علم صرف میں لفظوں کی تقسیم ہے نا، اجزاء کی تقسیم ہوتی ہے، اور باہمی کیا ہوتا ہے لفظوں کی تقسیم گردان اشتقاق سے بحث ہوتی ہے، اور نمبر 4 میں علم بیان ہے جس میں لفظوں کی فصاحت و بلاغت کی بحث ہوتی ہے، اور نمبر 5 میں علم عروج میں شعر و شاعری سے بحث ہوتی ہے۔ پوچھے گا امتحان میں علم عروج میں کس سے بحث ہوتی ہے تو بولیں گے شعر و شاعری کی۔ پوچھے گا علم عروج شعر و شاعری کی بحث کس میں ہوتی ہے تو بولیں گے علم عروج میں۔ جس سے بھی گھمائے آپ کو اس کو پڑھ لینا ہے۔ 2 میں آئیے رسم الخط، جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اردو کو کن کن زبانوں میں جانتے ہیں، تو سنیے گا۔ ہر زبان کے لکھنے یا بولنے کے لیے ایک آواز کی علامت ہوتی ہے، انہی علامت کو رسم الخط کہتے ہیں، جس کو ہندی میں ہم لپی کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ دے کہ ہندی کس لپی میں ہے، کس زبان میں لکھی جاتی ہے، اور اردو پوچھ دے، عربی پوچھ دے، تو کیا بتائیں گے؟ سنیے دھیان سے، ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، رسم الخط کہتے ہیں لپی کو۔ تو ہندی کیا ہے؟ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، دیوناگری رسم الخط میں۔ عربی اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، معلوم ہو گیا؟ ہندی دیوناگری میں، اردو کیا ہے؟ اردو کیا ہے؟ عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اب اردو کے جو خاص رسم الخط ہیں مشہور جان لیجئے، اور اردو کو کن ناموں سے جانتے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور سے جو کمپٹیشن امتحان میں بیٹھنے جاتے ہیں۔ دیکھیے گا، اردو کے 2 خط ہیں، کیا ہے؟ 2 خط ہیں، اردو زبان کے 2 خط ہیں، ایک خط نسخ ہے، ایک کیا ہے؟ خط نسخ ہے، خط نسخ، سنیے گا دھیان سے، ایک ہے خط نسخ ہے اور دوسرا ہے خط نستعلیق۔ خط نسخ کیا ہے؟ خط نسخ جو ہے عربی کا مشہور ترین خط ہے، یعنی کہ اس کا لپی ہے، اس کا رسم الخط ہے، اور خط نستعلیق جو ہے فارسی کا مشہور ترین ہے۔ معلوم ہو گیا؟ خط نسخ کیا ہے؟ عربی کا مشہور ترین ہے، اور خط نستعلیق فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اور بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھتا ہے امتحان میں اردو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی اردو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیں گے اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے، اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے، فوج ہوتا ہے، اردو کا معنی لشکر اور فوج ہوتا ہے۔ یا آپ کے کلاس 10 میں، کلاس انٹر میں، یا پھر جا کر کے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھتا ہے کہ اردو کا معنی کیا ہوتا ہے، بولیں گے اردو کا معنی لشکر کے ہوتا ہے۔ اردو کے بہت سارے نام سے جانتے ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اردو کو ہم جانتے ہیں بہت سارے نام سے، ہندی کے نام سے بھی اردو جانتے ہیں، ہندوی کے نام سے جانتے ہیں، زبان دہلی کے نام سے جانتے ہیں، دکنی کے نام سے جانتے ہیں، اردو معلیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور ریختہ کے نام جانتے ہیں، اور اردو تو ہے ہی، گن لیجیے 1 2 3 4 5 6 7، اردو کو 7 ناموں سے جانتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھ دیں امتحان کے اندر کہ اردو کو کتنے ناموں سے جانتے ہیں تو بولیں گے اردو کو 7 ناموں سے جانتے ہیں، ہندی، ہندوی، زبان دہلی، دکنی، اردو معلیٰ، ریختہ اور اردو، ان تمام ناموں سے اردو کو جانا جاتا ہے۔ چلیے آج ہم نے پڑھا کہ
اردو قواعد کے جو 5 حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اردو کس زبان میں لکھی جاتی، کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور خط نسخ کیا ہے، خط نستعلیق کیا ہے۔ پھر جانیے اردو زبان کے 2 خط ہیں، ایک خط نسخ ہے اور دوسرا خط نستعلیق ہے۔ خط نسخ جو ہے عربی کا مشہور ترین خط ہے، یعنی اس کا لپی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسم الخط کا معنی ہوتا ہے لپی ہوتا ہے، اور خط نستعلیق فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے، اور اردو کو ہم 7 ناموں سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مین چیز یعنی کہ الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہیں، مکمل حروف کی تعداد کتنی ہوتی ہے، مفرد کتنے ہوتے ہیں، مرکب کتنے ہوتے ہیں، کل کی ویڈیو میں یعنی کہ سیریز نمبر 3 میں آپ کو ملیں گے۔ حروف مفرد اور حروف مرکب کی پہچان، اس کے تعداد کتنے ہیں۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ اس بات کو کہتے پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور 35 ویڈیو ہمارا بس 10-15 منٹ 20 کی ویڈیو ہوگی، 35 ویڈیو دیکھ لو، پھر دنیا میں کبھی بھی آپ کو گرامر نہیں پڑھنا پڑے گا۔ 2-4 ویڈیو دیکھنے کے بعد سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ میں نہیں آیا یا سوال چھوٹ گیا، غلط ہے۔ 35 ویڈیو دیکھو، چیلنج میرا ہے، امتحان ہال میں سے ایک بھی کوشچن آپ چھوڑ کے نہیں آؤ گے، یقین رکھیے۔ پھر ملتا ہے دوسری ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔